بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ ووصینا الانسان بوالدہ حسنا ویقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل من احق الناس بصحبتی یا رسول اللہ قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک ثم قال من قال اباک او کما جاء فی الحدیث۔ اس دنیا میں ہمارا وجود ہمارے ماں باپ کے ذریعے ہوا۔ اللہ خالق ہے، ماں باپ والد ہیں۔ خالق کا مطلب پیدا کرنے والا اور والد کا مطلب جننے والا، جننے والے۔ ماں باپ جننے والے ہیں اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا میں ہم کو ماں باپ کے ذریعے بھیجا ہے، لہٰذا ہم کو ظاہری جو نعمتیں ملی ہیں ماں باپ کے ذریعے ملی ہیں۔ ہمارا وجود اس دنیا میں ماں باپ سے ہوا، لہٰذا ماں باپ کے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کے سامنے ادب کے ساتھ رہیں۔ ہوش آواس آنے کے بعد بچپن میں تو بچے ماں باپ کو مارتے بھی ہوں گے، گالی بھی دیتے ہوں گے، فلاں بھی کرتے ہیں، تھوکتے ہوں گے، وہ سب بچپن ہے نا، اس کا خیال نہیں۔ ذرا آدمی کو ہوش آواس آ گیا، تمیز آ گئی، تو ماں باپ کا احترام سیکھنا چاہیے۔ ادب کے ساتھ رہے، ماں باپ کے ساتھ بلند آواز سے نہ بولے، ان کو نہ ڈانٹیں، نہ جھڑکے، اگرچہ وہ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی خدمت کرے، اپنے آرام کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دے۔ مال کی ضرورت ہو تو مال سے مدد کرے، اگرچہ کہ ماں باپ کافر ہوں، بے دین ہوں، جب بھی ان کی مدد کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر شرک کے لیے تم کو مجبور کریں تب ان کی ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ باقی کافر بھی ہیں تو ان کی بات ماننا ہے۔ نافرمانی کی جب بات آ جائے گی تو ماں باپ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ کی نافرمانی میں ماں باپ کی نافرمانی ضروری ہے، لہٰذا ماں باپ کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کے جہاد کروں گا۔ میں جب آیا نا اللہ کے رسول، ماں باپ روتے تھے، مت جا بیٹے، مت جا بیٹے، ہماری خدمت کرنا، صاحب چھوڑ کے آ گیا۔ کہا اچھا ایسا ہے، جاؤ جی ان کو راضی کرو، جیسا کہ تم ناراض کر کے آئے، وہی جہاد ہے۔ اور ایک دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور صاحب اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں جی، کوئی ایک زندہ ہے۔ کہا دونوں زندہ ہیں۔ کہا جاؤ انہیں کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ دیکھیے جہاد کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ماں باپ کی خدمت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یمن میں تھے حضرت اویس، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جو ہے آپ کے صحابی بن سکتے تھے، لیکن ان کی ماں ان کی خدمت کی محتاج تھی، اس لیے ماں کی خدمت میں مصروف رہے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، انتقال بھی ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنے کا موقع نہیں ملا۔ حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر، تم جب اویس سے ملے تو دعا کرا لو ان سے۔ دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ اویس قرنی کا، ماں کی خدمت میں زندگی انہوں نے وقف کر دی۔ ایسے ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو پیٹھ پر لاد کر حج کرائے، طواف بھی کرائے، صاحب سعی بھی کرائے، فلاں کرے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ میرے ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول سے بھی پوچھا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا تو کہا نہیں جی، تمہارے ماں کا حق اب تب ادا ہوگا، تمہارے ماں کا حق ادا نہیں ہوا، اس کو جو درد ہوئے تمہارے جننے کے وقت، اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے ماں باپ کا، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا ماں باپ کا حق بچوں پر بہت زیادہ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے ماں باپ تم کو ماریں اور سب پیٹ توڑ دیں، تمہارا مال بھی چھین لیں تو سب دے دو، لیکن ماں باپ کے خلاف اف بھی نہیں کہنا۔ قرآن مجید میں بھی آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم ان کی خدمت کرتے کرتے تھک کے کیا ایسا بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ اف کب کہتا ہے آدمی کہ اب اتنی تکلیف دیتے، اس کا مطلب ہے اف کہنا۔ بچے کے متعلق ماں باپ کتنا خیال کرتے ہیں۔ ایک بچہ 10 مرتبہ پوچھتا ہے یہ کیا، تو بچے پوچھتے رہتے، ایک چیز پوچھتا ہے اسی کو 10 مرتبہ پوچھتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کہے گا صاحب اس کو کتا بولتے ہیں، پھر بھی ایسے کیا بولتے ہیں؟ اس کو کتا بولتے جی، 10 مرتبہ ہوگا۔ لیکن بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ 1 سے 2 مرتبہ کہیں کہ صاحب اس کو کیا بولتے ہیں، بچے کو غصہ آتا، کیا کتنے بار بولنا تم نا، سمجھ میں آتے نہیں، کہا رے ماں باپ کو ایسا بولتے، نعوذ باللہ، ایسے نہیں کہنا چاہیے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی نہ کہو، اس کا خیال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے تعلق سے وہ تمہاری جنت ہے، تمہاری جہنم ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ان کی دعائیں لوگے تو تم کو جنت ملے گی۔ ماں باپ کو ناراض کرو گے، کتنی عبادت کر لو جی، اللہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کرے گا، تم جہنم میں جاؤ گے، ماں باپ کو نافرمان کر کے، ان کے نافرمانی کر کے۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا تمہاری ماں۔ اس کے بعد تمہارے باپ۔ 3 درجے اللہ کے رسول نے ماں کے بنتا ہے کہ 3 درجے زیادہ ہے ماں کا حق۔ ماں پیٹ میں رکھی، ماں جنی، ماں جو ہے دودھ پلائی اور سب تمہارے پیشاب پاخانے کو سب صاف کی، یہ 3 درجے میں صرف ماں ہے۔ اور باپ یہ تینوں کام میں سے کوئی کام نہیں کرتا، نہ وہ جنتا ہے، نہ پیٹ میں رکھتا ہے، نہ جو ہے دودھ پلاتا ہے۔ ہاں کوئی چھوٹی موٹی خدمت کر لے گا، بچہ کبھی روئے گا تو جا کے ذرا سا کچھ کر لے گا، اتنا ہی۔ اس لیے ماں کے درجے 3 بڑھ کر، اور باپ ماں باقی چیزوں میں شریک رہتے ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ ماں باپ کا، لہٰذا ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے، ان کا بہت بڑا حق ہمارے اوپر ہے۔ اگرچہ کو ماریں ہم کو، جب بھی بیٹا اگر باپ کو قتل کر دے تو بیٹے کو باپ کے بدلے قتل کریں گے، لیکن باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو باپ کو قتل نہیں کریں گے۔ ایسا بھی ایک مسئلہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب اتنا بڑا مقام و مرتبہ باپ کا ہے، لہٰذا ماں کا اور باپ کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ 3 آدمی سفر پر گئے، ایک بڑی چٹان آئی اور صاحب جا کے بارش ہو رہی تھی، جا کے غار کے اندر گھس گئے۔ غار کے اوپر ایک دروازے کے پاس، منہ کے پاس ایک بڑی چٹان آ گئی، وہاں رک گئی۔ تینوں مل کر ڈھکلتے نکلنے کے لیے، ہٹتی نہیں وہ۔ ایک آدمی نے اپنے عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کی۔ ایک آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں ماں باپ کی کتنی خدمت کرتا تھا، ایک مرتبہ چارہ نہیں ملا، دور تک بکریاں چرانے لے گیا، واپس آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، بچے بیوی سب تھے، دودھ نتھار کے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بچے میں سب پیتے تھے، ماں باپ سو گئے تھے تو دودھ نتھار کے ان کے پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا کہ ان کو جگاؤں گا تو ان کو تکلیف ہوگی نا، نیند سے اٹھیں۔ سویرے اٹھے، پوچھے بیٹے کب سے کھڑے ہو؟ کہا رات آ گیا تھا، میں دار سے کھڑا ہوں۔ دونوں دودھ پیے، پھر بچوں کو پلایا۔ اللہ ماں باپ کی میں نے قدر تیرے حکم سے کی ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ تینوں نے ایک ایک دعا کی تو پتھر ہٹ گیا۔ ماں باپ کی دعا بھی بہت جلدی لگتی ہے بچوں کے لیے، اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ صاحب بچوں کے لیے بد دعا نہ کریں، دعا کرتے رہیں۔ جریج کا قصہ بیان کرتے ہیں، ایک عیسائی پادری تھا جو عبادت کرتا تھا، ماں 1 سے 3 مرتبہ بلائی، نہیں آئے تو ماں کی زبان سے ایک بد دعا نکل گئی، ہاں تیرا جو ہے منہ کالا، تیری بے عزتی ہونا، اس طرح اس نے کہہ دیا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے جریج سے نفرت کی، اس لیے کہ جو بھی عالم ہوگا سود کے خلاف، رشوت کے خلاف سب بولے گا، سب اس کے خلاف کریں گے نا۔ ویسے جریج بھی دین کی باتیں بتاتے تھے تو جو لوگ غلط کام کرتے تھے جریج سے نفرت کرتے تھے۔ کہا کہ جریج کو ختم کرنا چاہیے، بے عزت کرنا چاہیے۔ ایک لڑکی کو لا کے وہاں سلا دیا تھا چرچ کے پاس، اور اس سے ایک چرواہے سے زنا بھی کرا دیا۔ اس بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا تیری شادی نہیں ہوئی لڑکی، بچہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ جریج صاحب ہی نا، وہی میرے پاس آتے تھے، مجھ سے زنا کرتے تھے۔
لوگ جا کے جریج کو مارے بھی، پیٹے بھی، ان کا وہ جو توڑنے بھی لگے ان کا چرچ. کہا اب کیا بات ہے بتاؤ نا. کہا کہ اس لڑکی سے تم زنا نہیں کیے، یہ بچہ تمہارا نہیں ہے؟ کہا نہیں صاحب. کہا تھوڑی مہلت دو. وضو کیا ہوگا، دعا کیے ہوں گے، بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تو کس کے اولاد ہے؟ کہا وہ جو چرواہ ہے بکری چرانے والا اس کا بیٹا ہوں. ہاں لوگوں کو تب سمجھ میں آ. اب دیکھیے ماں کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا تو اللہ نے اتنے بڑے عبادت گزار جریج کو بھی سزا دے دی. لہٰذا ماں باپ کی دعا بہت جلدی لگتی ہے، لہٰذا ان کو ماں باپ کو ناراض کبھی نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے. آج کل تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لے جا کے وہ جو اولڈ ایج ہوم جو ہوتا ہے اس میں لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی خادم کو مقرر کر دیتے ہیں، صاحب ایک دو آدمی کو، ہاں تم ان کی خدمت کرتے رہو. نہیں، بیٹے بیٹے کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، کام والوں سے صاحب نہیں. وہ پتہ نہیں کیا دعا کریں گے، اللہ تو ان کی دعا قبول کرے گا، تمہاری کتنی نجات ہو جائے گی، کیا کیا ہوگا. تو ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سب کو بیان کرنے کے لیے یہ کتاب چاہیے. اسلام میں بہت بڑا مرتبہ ماں باپ کا بیان کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.